السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں خلیل فرحات۔ آج ورلڈ نیوز کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ آذربائیجان کے ہاتھوں بدترین شکست سے بوکھلائے آرمینیائی رائٹرز کی زہر افشانی، کہا ہار کا بدلہ لینے کے لیے آذربائیجان پر کیا جائے نیوکلیئر اٹیک۔ ایران نے یو اے ای کو دے دی حملے کی دھمکی، کہا تہران پر حملے کے لیے اگر استعمال ہوئی امارات کی سرزمین تو جوابی حملے کے لیے تیار رہے یو اے ای۔ نامزد امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکیوں کو پھر ڈرایا، کہا کورونا وائرس کی وجہ سے امریکہ میں ہوں گی مزید سینکڑوں ہلاکتیں۔ کسان لیڈروں کی بات چیت کے دوران مرکزی حکومت کو لگے بڑے جھٹکے، مودی کے اہم ساتھی پرکاش سنگھ بادل نے کسانوں کی حمایت میں لوٹایا پدم وبھوشن، تو ایک اور لیڈر سکھدیو ڈھینڈسا نے لوٹایا پدم بھوشن ایوارڈ۔ اندھ بھکتی میں ڈوبی کنگنا کو 80 سال کی دادی نے دیا کرارا جواب، ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پر مجبور ہوئی ایکٹریس، دادی کو بتایا تھا 100 روپے لے کر پروٹیسٹ میں شرکت کرنے والی دادی۔ اور شیو سینا نے پھر کی لاؤڈ سپیکر سے اذان دینے پر پابندی کی مانگ، اسد الدین اویسی نے ٹویٹ کر کہا این سی پی اور کانگریس شیو سینا کو دے چکی ہے سیکولر کا سرٹیفکیٹ۔ اور پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکہ سے شائع ہونے والے آرمینیا کے ایک اخبار میں آرمینیائی حکومت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ شکست کا بدلہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پر ایٹم بم سے حملہ کر کے لیا جائے۔ امریکی شہر لاس اینجلس سے پبلش ہونے والے آرمینیا کے میڈیا گروپ کے اخبار میں ایک رائٹر اسٹیفن التونین نے کہا کہ آذربائیجان کے عوام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یہ ایک بہترین اقدام ہوگا جس سے آذری قوم اگلے 5000 سال تک نابود ہو جائے گی۔ اپنے کالم میں رائٹر نے لکھا کہ مجھ سمیت تمام آرمینیائی قوم آذربائیجان کے ہاتھوں بدترین شکست سے دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ اس نے آرمینیا کی حکومت سے سوال کیا کہ ایٹم بم کا آپشن کیوں استعمال نہیں کیا گیا، حالانکہ اقوام متحدہ نے اس خطرناک ہتھیار کے استعمال پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے یو اے ای کی سرزمین استعمال کی تو ایران دبئی پر براہ راست حملہ کر دے گا۔ ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید نے بتایا کہ ایران نے انہیں حملے کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملے کے لیے متحدہ عرب امارات کی سرزمین استعمال کی تو پھر یو اے ای ایران کے جوابی حملے کے لیے تیار رہے۔ محمد بن زید کو بھیجے گئے پیغام میں ایران نے کہا ہے کہ اپنے ایٹمی سائنسداں محسن فخرزادہ کے قتل کی براہ راست ذمہ داری یو اے ای پر عائد کی جائے گی۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس بل کو مسترد کر دیا جس میں اقوام متحدہ کے جوہری تنصیبات کے معائنے کو معطل کرنے اور یورینیم کی افزودگی کو بڑھاوا دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کا بل ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی اور امریکی پابندیوں میں نرمی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پچھلے مہینے ایران کے ممتاز ایٹمی سائنسداں محسن فخرزادہ کے قتل کے بعد یہ بل اصلاح پسند حسن روحانی اور سخت گیر اور مغرب سے محاذ آرائی کے حامی عناصر کے درمیان دشمنی کو ظاہر کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے 49ویں قومی دن کے موقع پر اپنا 12واں سیٹلائٹ خلا میں چھوڑا ہے۔ تحقیقی مقاصد کے لیے فالکن آئی نامی یہ سیٹلائٹ ساؤتھ امریکہ میں واقع فرانسیسی اسپیس سینٹر سے چھوڑا گیا۔ یہ سیٹلائٹ بھی یو اے ای کی مسلح افواج کے 5 سالہ اسپیس مشن کا حصہ ہے۔ خلائی ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس تحقیقی منصوبے پر غیر ملکی ماہرین کی مدد سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ فالکن آئی سیٹلائٹ تصویر کشی کے ساتھ ہائی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اس کو میپ، زرعی نگرانی، شہری منصوبہ بندی، ماحول کی مانیٹرنگ، قدرتی آفات سے متعلق منصوبہ بندی اور ملک کی سرحدوں اور ساحلی علاقوں کی ڈیفنس کے مقصد سے استعمال کیا جائے گا۔
सऊदी फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान ने फिर एक बार कहा है कि फ़लस्तीनी काज एक बुनियादी अरब मसला है और सऊदी अरब शाह अब्दुल अजीज़ के दौर से अब तक कभी इससे पीछे नहीं हटा है। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीनियों के नज़्बुल ऐन की न हटने वाली हिमायत को दोहराया है। शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि सऊदी अरब का फ़लस्तीनी इशू और फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक़ के डिफेंस के बारे में मौक़िफ़ बदस्तूर एक जैसा रहा है। अमेरिकी ज़िम्मेदारान के हवाले से बताया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने बगदाद में अमेरिकी सिफारतखाने और इराक़ में दिगर सिफारती तनसीबात में काम करने वाले अमेरिकी सिफारतकारों की तादाद में कमी लाकर इसे आधी कर दी है। ये फैसला वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान कशीदगी की शिद्दत में इजाफे की जानिब इशारा कर रहा है। ये पेशरफ्त तेहरान में ईरानी जौहरी साइंसदां मोहसिन फ़खरेज़ादा की हलाकत के चंद रोज़ बाद सामने आया है। इससे पहले इंकशाफ किया गया था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इराक़ में अमेरिकी मुलाज़मीन की तादाद में कमी की जा रही है। तवील इंतज़ार के बाद तालिबान और अफ़गान हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान बैनुल अफ़गान अमन मज़ाकरात के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे दी गई है, जिसके मुताबिक वह आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गान मसालिहत ज़ुल्म खलीलज़ाद ने इस पेशरफ़त का खैर मकदम किया है और कहा है कि अफ़गान फ़रीक एक अहम संग मील पर पहुँच चुके हैं। खलीलज़ाद ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए बताया कि ये एक सियासी रोड मैप और जामे जंगबंदी से मुताल्लिक़ मज़ाकरात के क़वाइद व ज़वाबित को 3 सफ़हों पर मुश्तमिल मुआहदा है। नामज़द अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वबा के बाद मज़ीद हलाकतों के ख़तरे के ख़िलाफ़ वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ हर किसी को हिफाजती इक़दामात पर अमल करना चाहिए। बाइडन ने कहा कि वो किसी को खौफज़दा नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी सच है कि अगले बरस जनवरी के बाद से अमेरिका में कोरोना वायरस के बाद मज़ीद 2.5 लाख तक इंसानी हलाकतों का अंदेशा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन मुमकिन अमवात से बचने के लिए अवाम को इंतहाई मोहतात रहना होगा। इसके खिलाफ अब तक सदर चले आ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार अपने बयानात में कोरोना की वबा को कम खतरनाक जाहिर करने की कोशिश की थी और लॉकडाउन जैसे इक़दामात के खिलाफ खबरदार किया था। थाईलैंड के जुनूबी सूबे नाखोन सी थम्माराट में आने वाले सैलाब के बाद लाखों ख़ानदान मुतासर हुए हैं और कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए। ये बात मुल्की हुक्काम ने बताई। शदीद बारिशों और मौसमी तूफ़ानों के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से वसी तर इलाक़े ज़ेर आब आ चुके हैं। बैंकॉक में मुल्की महकमा मौसमियात के मुताबिक थाईलैंड के 12 जुनूबी सूबों में शदीद बारिश का सिलसिला जुमेरात के रोज़ आज भी जारी रहा। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी दुनिया भर की अहम खबरें। वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।